محترم حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 2 کا آج 93واں یعنی 93واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے جشن غریب نواز، یعنی مختصر سوانح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس سے متعلق ضروری باتیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أولياؤه إلا المتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گفتگو سے پہلے ایک بار انتہائی عقیدت و محبت اور ادب احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ نچھاور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ موضوع کی مناسبت سے چند اشعار جو مختلف شعراء نے کہے ہیں سماعت فرما لیں۔ کس قدر تاریک تھی راہیں مگر جب چل پڑے، راستہ چلتے چلتے اگر ہم بائی کار جا رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سامنے روڈ کے دونوں کنارے پر کی طرف جھاڑ ہے، بیچ میں روڈ ہے، تو ایسا لگے گا کہ آگے چل کے یہ جھاڑ روڈ کے اوپر گر گئے ہیں اور راستہ کیا ہے، بند ہے، ایسا محسوس ہوگا۔ جی یا ایک چٹیل میدان میں آپ دیکھیں گے کہ دور تک آپ نگاہ ڈالیں گے، آگے چل کے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آسمان زمین سے مل گیا ہے نا، راستہ بند ہے۔ ایسے ہی جب انسان اسلام کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ راستے بند ہیں۔ راستے کیا ہیں؟ بند ہیں، مگر جب چلتا ہے تو پھر راستے کیا ہوتے ہیں؟ کھلتے رہتے ہیں۔ شاعر اسی کی ترجمانی کر رہا ہے، کس قدر تاریک تھی راہیں مگر جب چل پڑے، کس قدر تاریک تھی راہیں مگر جب چل پڑے،
خاک کے ذروں سے پیدا روشنی ہونے لگی، خاک کے ذروں سے پیدا روشنی ہونے لگی، اور یہاں کوتاہی یہ ذوق عمل ہے خود گرفتاری، عمل کی راہوں سے ہٹ جانا ہی بس اپنے آپ کو گرفتار کروانا ہے۔ جب تک عمل کے راستے پر چلتے رہو گے راستے کھلتے رہیں گے، لیکن جہاں اپنے آپ کو تھکا کے بیٹھ گئے، ہمت ہار گئے، تو سمجھ جائیے کہ پھر شیطان کا جال آپ کے لیے بچھا ہوا ہے۔ یہاں کوتاہی یہ ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے، اور ہم نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، ہم نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، گرتے گرتے بھی کئی لوگ سنبھل سکتے تھے، گرتے گرتے بھی کئی لوگ سنبھل سکتے تھے، ہم تو ٹھہرے رہے جھیل کی پانی کی طرح، ہم تو ٹھہرے رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، اور دین کی راہوں میں قربانیاں ہم جس کا جشن منا رہے ہیں، کون؟ اس عظیم روحانی شہنشاہ جس کو دنیا سلطان ہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہم 2-4 گھنٹے بھی دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے، مگر جنہوں نے ہندوستان والوں کے لیے پوری زندگی دے دی ہے۔ عطائے رسول کا میں نے 2 مطلب سمجھے ہیں، ایک تو یہ کہ ہندوستان والوں کو اللہ حضور نے خواجہ غریب نواز عطا فرما دیے، ہندوستان والوں کو اللہ خواجہ غریب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز عطا فرما دیے، اس اعتبار سے بھی عطائے رسول، اور ایک ہی کہ خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا مالک بنا دیا، اس اعتبار سے بھی۔ تو جس نے پوری زندگی لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع جلانے کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، لوگوں کو کفر و شرک و بت پرستی سے بچانے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیا، اور جب وہ بندہ آیا تو پھر یہاں سے گیا نہیں۔ آج بھی ان کے مزار سے صدا آتی ہے، کیا آتی ہے؟ توجہ ذرا سماعت کریں۔ ہو سکے تو اس طرح ہستی مٹا کر دیکھیے، ہو سکے تو اس طرح ہستی مٹا کر دیکھیے، ایک بادل کی طرح سب کچھ لٹا کر دیکھیے۔ آج خواجہ غریب نواز سب پر لٹا رہے ہیں، مسلم مار رہا ہے اس کو بھی دیا جا رہا ہے، غیر مسلم آ رہا ہے اس کو بھی دیا جا رہا ہے، دوست آ رہا ہے اس کو بھی دیا جا رہا ہے، دشمن آ رہا ہے اس کو بھی دیا جا رہا ہے۔ ایک ہو سکے تو اس طرح ہستی مٹا کر دیکھیے، ہو سکے تو اس طرح، نظام بھائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں، آصف بھائی، ہاں، ہو سکے تو اس طرح ہستی مٹا کر دیکھیے، جی ایک بادل کی طرح سب کچھ لٹا کر دیکھیے، کون اچھا یا برا ہے فرق کیجئے بات میں، کون اچھا یا برا ہے، کون؟ آج لوگ اچھے برے کے پیمانے، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں دماغ کا ہے نا؟ چائے کی دکان پہ دیکھو تو کسی کی برائی چالو ہے، پان کی دکان پہ دیکھو فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے نا؟ یہ اچھے برے کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے لوگوں کو، کون اچھا یا برا ہے، کون اچھا یا برا ہے، فرق کیجئے بعد میں، پہلے اپنے دل کو آئینہ بنا کر دیکھیے، پہلے اپنے دل کو، جس دن دل کو آئینہ بنا لیا تو سمجھ میں آئے گا کہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہے، سب مجھ سے اچھے ہیں۔ جس دن ہمارا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، اس دن ہمیں لگے گا کہ ہمارے علاوہ سب اچھے ہیں۔ توجہ آپ کی؟ جی فرید بھائی آگے آ جاؤ، بھیا آگے آ جاؤ ذرا، جگہ ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کون اچھا یا برا ہے فرق کیجئے بعد میں، کون اچھا یا برا ہے فرق کیجئے بعد میں، پہلے اپنے دل کو آئینہ بنا کر دیکھیے،
پہلے اپنے دل کو آئینہ بنا کر دیکھیے اور غیر بھی اپنے بنیں گے آپ چاہیں گے اگر. غیر بھی خواجہ غریب نواز نے کے لیے یہ ہندوستان غیر ہی تو تھا. کس طرح سے آپ نے 90,000 کو کلمہ پڑھا کر دیوانہ بنا لیا اور پھر وہ جو کلمہ پڑھے وہ بھی دیوانے بن گئے اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی دیوانے. آج سلامی دینے والوں میں جہاں کلمہ گو جا رہے ہیں ان سے زیادہ بغیر کلمہ گو جا رہے ہیں, ہے نا. توجہ ساتھ سماعت کریں. غیر بھی اپنے بنیں گے, غیر بھی. آ جاؤ جلدی آ جاؤ عشرت بھائی, آپ توجہ ساتھ سماعت کریں. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ. آخری شعر سماعت فرما لیں اس نظم کا. غیر بھی اپنے بنیں گے آپ چاہیں گے اگر. غیر بھی اپنے. توجہ کے ساتھ بعد والا مصرع بہت لاجواب ہے اور بہت لطیف اشارہ ہے. تھوڑا سا ہلکا سا دماغ استعمال کریں گے بہت مزہ آئے گا سننے میں جو ہے. غیر بھی اپنے بنیں گے آپ چاہیں گے اگر. غیر بھی اپنے بنیں گے آپ چاہیں گے اگر. غیر کا احساس تو دل سے مٹا کر دیکھیے. غیر کا احساس آپ اپنے دل سے غیر کا احساس ہی مٹا دیجئے, پھر آپ کو لگے گا جو بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ آپ کا اپنا نظر آ رہا ہے. یہی تو خواجہ غریب نواز کی شان تھی کہ آپ نے غیر کا احساس دل سے مٹا دیا اور آپ ہر کس و ناقص کو سینے سے لگاتے تھے اور وہ ایسا سمجھ ہر کوئی جو بھی آپ سے ملتا تھا خواجہ غریب نواز سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ خواجہ غریب نواز مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہی حال تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ ہر صحابی اپنے آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ سب ہر کوئی جو ہے یہ ایک مومن کی بہت بڑی خوبی ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر غیر کا احساس ہے ہی نہیں. کیونکہ اس لیے کہ ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. غیر کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے. جب اللہ نے اپنی تعارف کی بات آئی, جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا الحمدللہ رب العالمین. اور جب اپنے نبی کی تعارف کی بات آئی, اپنے نبی کا انٹروڈکشن کرایا تو کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. غیر کا احساس ہی دل سے کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے. اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات کہی ہے. اگر یہ شعر ہماری زندگی میں آ جائے تو یقیناً غیر بھی اپنے بنتے نظر آئیں گے, جو ہے دشمن بھی دوست بنتے نظر آئیں گے. کیا کہا ہے توجہ کے ساتھ سماعت کریں. غیر بھی اپنے بنیں گے آپ چاہیں گے اگر. غیر بھی اپنے بنیں گے آپ چاہیں گے اگر. غیر کا احساس تو دل سے مٹا کر دیکھیے. غیر کا احساس تو دل سے مٹا کر دیکھیے. ہو سکے تو اس طرح ہستی مٹا کر دیکھیے. خواجہ غریب نواز یہ سونے کے کلش والے راجہ کے اس جو ہے اس گنبد سے جو ہے آواز آتی ہے کیا ہو سکے تو اس طرح ہستی مٹا کر دیکھیے. ایک بادل کی طرح سب کچھ لٹا کر دیکھیے. ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آج ماشاءاللہ بچوں کی تعداد, لیکن ان بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ غریب نواز کون ہے. اگر خواجہ غریب نواز نہ ہوتے تو شاید ہم بھی سر پہ رکھ کر کے موریا موریا کرتے ہوئے ٹھنڈا کر لے جاتے ہوتے ہے نا. یہ کرم ہے میرے رب کا اور رسول کا اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز کا. اندازہ کتنی بڑی دولت ملی ہے. خواجہ غریب نواز کس عظیم شخصیت کا نام ہے, کس عظیم محسن کا نام ہے. اللہ اکبر. اگر آپ احساس کریں تھوڑا سا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ خواجہ غریب نواز نے اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ قربان کر کے جو ہے آپ نے ہمارے دلوں میں ایمان کا چراغ جلایا ہے. ہمارے گھر ہمارے دلوں میں کیا ہے ایمان کا دیپ جلایا ہے. ایک مسلمان ایک شعر اس میں یہ بھی تھا لیکن میں نے کہنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یہ کسی دوسرے غیروں کی جب دوسروں کی محفل ہوتی ہے غیر مسلموں کی. لیکن شاعر نے کیا کہا ہے
دوسروں کے گھر میں بھی کچھ دیپک جلا کر دیکھیے. یہ اپنے پر نہیں بلکہ دیپک کی بات آئی. دوسروں کے گھر میں کچھ دیپک جلا کر دیکھیے. ایک دن ایسی بھی دیوالی منا کر میرے خواجہ غریب نواز، دیوالی ہم نہیں مناتے لیکن میرے خواجہ غریب نواز نے جن لوگوں کے یہاں کفر و شرک تھا وہاں ایمان کے دیے جلائے ہیں. جلائے کہ نہیں جلائے؟ بہرحال تو کون خواجہ غریب نواز ہے؟ تو آئیے ذرا میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ فرماتا ہے کہ ولی جو ہے صرف تقوی والے لوگ ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ یہ کالے پیلے کپڑے والے، یہ چار چار مولائیں گلے میں ڈالنے والے، یہ جو ہے 10 انگلیوں میں جو ہے انگوٹھیاں پہننے والے نہیں. اللہ اکبر. یہ تو آیات بہت ساری ہیں لیکن یہ آیت بہت کم پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. اِنَّ اولیاء اللہ بہت زیادہ سنی جاتی ہے، اس پر بیان بھی تھوڑا ہو چکا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولی صرف تقوی والے ہوتے ہیں، یعنی جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور وہ خوف اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انہیں نیکیوں کے راستے میں دوڑاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. جب خوف اتنا طاقتور ہو کہ نیکی کے راستے میں دوڑائے اور برائی سے روکے تو وہاں اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. اللہ کا خوف اتنا ہونا چاہیے کہ انسان کہاں اللہ نے فرمایا وَمَا مَنْ خَافَ. جب کہا گیا کہ جنتی کون ہے اور دوستی کون ہے، قرآن نے واضح انداز میں مختلف انداز میں کیوں تو کئی جگہوں پر اس کا جو ہے ذکر ہے، لیکن ان آیات میں اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ جنتی کی پہچان کیا ہے اور دوستی کی پہچان کیا ہے. صاف بالکل دودھ کا دودھ جو ہے پانی کا پانی کر دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے کیا؟ یہ کون سی سورہ ہے؟ یہ سورہ نازعات. سورہ نازعات جو اما پارے کی دوسری سورہ ہے. وہ اما پارا نہیں جو بچے پڑھتے ہیں، وہاں الحمد سے شروع ہے اور پھر اس کے بعد سورہ پھر قبل فلق قبل قلب اللہ ہے نا، وہ تو بچوں کی آسانی کے لیے. اصل جو پارا ہے جو قرآن میں ہے، پہلے سورہ کیا ہے؟ سورہ نبا، اس کے بعد سورہ نازعات، پھر عبس وتولی، پھر سورہ اذا الشمس، پھر سورہ جو ہے انفطار، پھر سورہ مطففین ہے نا، پھر اذا السماء انشقت، اس کے بعد جو ہے پھر سورہ بروج وغیرہ وغیرہ آگے تک جو ہے. تو اب اللہ ارشاد فرماتا ہے یہاں کیا کہا گیا؟ ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ کے ولی صرف تقوی والے ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایسا اللہ کا خوف ہوتا ہے جو خوف انہیں نیکیوں کے راستے پر دوڑاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. اسی خوف کو تقوی کہا جاتا ہے. اسی خوف کو جو ہے تقوی، اور جس کے اندر اسے متقی کہا جاتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي. رہا وہ انسان جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا کہ ارے مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اپنی جوانی کا جواب دینا ہے، اپنے مال کا حساب دینا ہے، اپنی اولاد کا حساب دینا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي. اور جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. قیامت کا دن ہوگا، بھرا محشر سے پورا جو ہے انسانوں سے بھرا محشر ہوگا. ایسے عالم میں مجھے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. تو مجھے اب اور پھر وہ کھڑے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے رو کے رکھا. کیا کیا؟ گناہوں سے رو کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور آگے کیا کہا؟ جہنمی کسے کہتے ہیں؟ تو آگے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا. کیا کہا کہ یہ بعد والی آیت ہے، اس سے پہلی والی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ انسان جس نے گناہوں میں زندگی گزاری اور
دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا، نہ آخرت کا تصور ہے، نہ قبر کا جو ہے قبر کی تاریخ، نہ قبر کے سوال و جواب، نہ ہی حرام حلال. اس نے بے بنداس ہو کر کے یعنی دین سے، اللہ اس کے رسول کی مرضی سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزاری ہے. اللہ فرماتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا کہ ان اولیاء الا المتقون، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی صرف تقوی والے ہوتے ہیں. یعنی جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو اس کو تقوی اختیار کرنا ہوگا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا. اللہ اس کے رسول نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ باہر سودہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو صرف متقی نہیں ہیں بلکہ اپنے زمانے کے تک متقی کے امام ہیں، صرف ولی نہیں ہیں بلکہ سلطان الاولیاء ہیں. اندر آئیے تو اس تعلق سے جو ہے چند ضروری باتیں سماعت کریں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کون ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خراسان جو ایران کا شہر ہے، وہاں اس کا ایک علاقہ جس کا نام سنجر ہے، کیا ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ حسنی حسینی دونوں سید ہیں. باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ امام حسن تک پہنچتا ہے اور ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ جو ہے امام حسین تک پہنچتا ہے. یعنی سید ہونے کے لیے اکیلا باپ بھی ہو تو کافی ہے، لیکن آپ ماں کی طرف سے بھی سید ہیں کیونکہ ماں بھی آپ کی سید تھی اور باپ جو ہے وہ بھی سید تھے. اور اس طرح جب دونوں ماں اور باپ دونوں سید ہوں تو ایسے اس سے جو پیدا ہو ان کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، ایسے سید کو کہ جس کا باپ بھی سید ہو ماں بھی سید ہو. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت ہی مالدار گھرانے کے، اور جہاں دین و دنیا دونوں ہیں. آپ کے عالم، آپ کے باپ بہت بڑے عالم تھے، متقی پرہیزگار. آپ کی والدہ بھی جو ہے بہرحال آپ 537 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آج کتنی چل رہی ہے معلوم بتائیے؟ 1400 کہ بھئییا ہاں 1446. اور حضور خواجہ غریب نواز کا پیدا ہوئے 537 ہجری میں، یعنی لگ بھگ آج سے کتنے سال پہلے؟ تقریباً جو ہے 813واں تو عرس ہوا ہے اس سال. اس سال کتنا عرس تھا؟ 813واں عرس تھا. یعنی گویا یوں سمجھو کہ آج، اور آپ کی عمر شریف کل ملا کتنی 96 سال کی. کتنے سال؟ 96. تو گویا کل ملا کر کے آپ آج سے 950 سال پہلے حضرت خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے دیندار گھرانے میں. اور ایک مالدار جو ہے گھرانہ دیندار ہر طرح سے جو ہے. بہرحال آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے ہی آپ بڑے سخی تھے. اگر کوئی عورت آپ کی والدہ سے ملنے آتی اور اس عورت کی گود میں بچہ ہوتا اور بچہ وہ رو رہا ہے اور آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں تو آپ اپنی ماں کو اشارہ کرتے کہ یہ بچہ رو رہا ہے، اس کو دودھ پلا دے. ماں اشارہ سمجھ جاتی اور اس بچے کو دودھ پلاتی تو حضرت خواجہ غریب نواز گود میں رہتے مگر بہت خوش ہوتے کہ اس بچے کو دودھ پلا دیا گیا. یعنی آپ بچپن ہی سے سخاوت آپ کے مزاج میں بس گئی تھی، بسوئی تھی. اور ایک موقع پہ تو عالم یہ تھا کہ آپ اچھے پوشاک کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. دیکھا راستے میں ایک بچہ رو رہا ہے، پھٹے ٹوٹے کپڑے ہیں، عید کا دن ہے، پھٹے ٹوٹے کپڑے ہیں اور ایک طرف اداس سے رو رہا ہے. آپ اس کے قریب گئے، وہ جانے کے بعد آپ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اس نے کہا آج میرے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی نہیں ہے جو میرے عید کی جوڑا لے کر آئے، اور اس لیے آج میں ان پھٹے ٹوٹے حال میں مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے.
آپ اس بچے کو گھر لے کر آئے اور آپ کی عمر کا ہی تھا، لہٰذا آپ نے اپنا جو پوشاک تھی وہ اس کو پہنائی اور خود پرانے کپڑے پہن کر کے جو رکھے تھے جو ہے آپ اس کو اپنے ساتھ میں لے کر عیدگاہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یعنی آپ کی غریب نوازی، آپ کی بچپن ہی سے آپ کے مزاج میں غریب نوازی تھی، اور آپ کو غریب بچپن سے لوگ غریب نواز کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے۔ بہرحال جب 11 سال کی عمر شریف ہوئی تو آپ کے والد غیاث الدین حسن غیاث الدین جو ہے ان کا انتقال ہوا اور آپ یتیم ہو گئے، اور پھر 6-7 مہینے کے بعد آپ کی والدہ بھی جو ہے وہ بھی دنیا سے پردہ فرما جاتی، انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ در یتیم ہو گئے، یا ایک ہوتا یتیم، ایک ہوتا در یتیم۔ ایک بات درست پڑھنے میں یتیم کا تو مطلب سمجھ گئے؟ یتیم کہتے ہیں کہ نابالغی کی عمر میں باپ کا سایہ اٹھ جائے، تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے نہیں کہ صاحب 40 سال کی عمر میں کسی کے والد کا انتقال ہوا تو بولے میں یتیم ہو گیا ہوں، نہیں، بلکہ نابالغی کی حالت میں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کے باپ کا سایہ شفقت پدری سے جو محروم ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ لیکن جب والدہ بھی چلی جائے تو اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ دونوں طرف سے ماں کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے، وہ بھی نابالغی کی حالت میں۔ 11 سال کی عمر شریف ہوئی تو آپ کی والد اور والدہ دونوں دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ بہرحال آپ کی وراثت میں، آپ کو جو ماں باپ کی وراثت میں ملا، ایک انگور کا باغ اور ایک پن چکی۔ اب پن چکی تو آپ آج کے دور میں سمجھ نہیں پائیں گے، جو ہے گاؤں میں ہوتا ہے، مطلب وہ چکی جو پانی نکالنے والی ہوتی تھی، اس کے ذریعے جو ہے کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ اور ہم تو وہ ریڈ کا کنواں بولتے تھے، وہ چلتی تھی، مطلب پوری ایک ریل چلتی تھی اور وہ پانی میں کنویں میں جاتی تھی، پانی بھر کے آتا تھا اور پھر وہ ادھر گرتا تھا، پھر وہیں سے جو ہے کھیتوں کو پانی جاتا تھا۔ بہرحال تو انگور کا ایک باغ اور پن چکی آپ کو وراثت میں ملی، آپ اسی کی خدمت کرتے تھے اور اس طرح گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس زمانے کے مجذوب تھے، کیا تھے؟ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ اللہ کے راستے پر تن من دھن کی بازی لگانے والے، سب کچھ قربان کر دینے والے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سالک اور ایک ہے مجذوب۔ سالک وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی عشق میں منزلیں طے کر لی ہیں، مگر اپنے ہوش و حواس کو بھی برقرار رکھا ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہے، تن من دھن سب کی بازی، اللہ اس کے رسول کی محبت کی منزلیں طے کر لی ہیں، مگر ہوش بھی ہے، تو ان پر باقاعدہ ان پر جائز ناجائز سارے فتوے لگیں گے جو شریعت کے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں منزلیں طے کرتے کرتے اپنا ہوش کھو بیٹھے، اب انہیں یہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں کیا نہیں ہوں۔ جی جیسے کسی نے پوچھا تھا مجنوں سے تیرا نام کیا ہے، تو کہنے لگا میں لیلا ہوں، میرا نام کیا ہے؟ لیلا۔ عشق کا ایک مرحلہ وہ آتا ہے، عشق کا ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں عاشق اپنے وجود کو معشوق میں ضم کر دیتا ہے اور پھر اسے صرف معشوق یاد آتا، اپنا وجود، وہ اپنے وجود کو بھول جاتا ہے، تو یہ وہی مرحلہ، یہی جو منصور نے عن الحق کہا تھا وہ بھی یہی مرحلہ تھا۔ بہرحال تو یہ حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب تھے، باغ میں آئے، حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا کوئی اللہ والا آیا، آپ فوراً زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے سامنے جو ہے ادب کے ساتھ، اور اس کے بعد کہا حضور تشریف رکھیں، میں انگور کا ایک خوشہ دے کر آتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے انگور کا خوشہ پیش کیا، انہوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد پھر انہوں نے اپنی تھیلی سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور اس کا ٹکڑا چبایا پہلے خود، اور پھر وہ چبا کر کے وہ چبا ہوا جو ہے ٹکڑا کہا لو بیٹا تم کھاؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کھایا اور کھانے کے بعد دل کی دنیا ہی بدل گئی، یعنی اب یہ کہ بس کسی طرح دین کے کام میں لگنا ہے۔ آپ نے وہ باغ جو انگور کا باغ تھا اور پنچکی آپ نے اس کو بیچ دیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اب چلے اللہ کی راستے میں، اللہ کی راہ میں۔
اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب نہیں کہ مسجد میں ہیں، آج اس مسجد میں ٹھہرا اللہ اللہ کر رہے ہیں، پرسوں کو جو ہے کلیان میں، اس کے بعد نہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب یہ کہ پہلے علم دین حاصل کرو۔ ایک معمولی سی سائیکل چلانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے پہلے سیکھنا پڑے گا۔ اور اسی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی بندگی کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے تو صرف علماء ہی ادا کریں گے۔ یعنی بندہ بننے کے لیے کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ صاحب ہم نے جمعہ پڑھ لیا، اوہ اللہ کی بندگی ادا ہو گئی، جو ہے آپ نے جو ہے عید بقرعید پڑھ لی، جمعہ جو ہے اللہ کی بندگی کا حق ادا ہو گیا، بس جو ہے یا پنج وقتہ نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ صبح کو بستر پر اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک جو بھی کام ہو وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جاننا کہ بندگی کیا ہے، میرا رب کن چیزوں کا مجھے حکم دے رہا ہے جو مجھے کرنی ہے، اور کن چیزوں سے اللہ منع فرما رہا ہے جسے مجھے رک جانا ہے۔ اسے جاننے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسکول مدرسے میں پڑھو 10 سال جو ہے، اور یہ جاننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جس زندگی کے جس موڑ سے گزرو گے، اس موڑ پر جہاں کھڑے ہو آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب میں گھر میں ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا ہے، جب بیوی کے سامنے جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے، جب ماں کے سامنے جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے، جب بیٹی کے سامنے جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے، جب میں استاد کے سامنے جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے، جب میں شاگرد کے سامنے جاؤں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ زندگی کے جتنی راہوں سے آپ گزرتے جاؤ گے ان راہوں کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے، یہ جاننے کے لیے بھی پوری زندگی خرچ کرنا پڑتی ہے۔ اور یہ جو عالم جو ہے حقیقت یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، اور عالم کا کورس کرنے کے بعد قرآن و حدیث سے علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو گویا کہ عالم صرف اسی کا نام نہیں بلکہ اللہ کن کاموں سے راضی ہے ان کو جان لینا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کو بھی جاننا تاکہ ان رک جائیں۔ ان تمام چیز کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا بندگی ایسے نہیں ہوگی جس طرح ڈاکٹر بننا پڑتا ہے، جس طرح انجینئر بننا پڑتا ہے، جس طرح جو ہے جج بننا پڑتا ہے، جس طرح اور جو ہے کورس کر کے تب وہ بنتے ہیں، ایسی بندگی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کو ایروپلین اڑانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں پائلٹ بنوں تو کیا سامنے ایروپلین کھڑا ہے اور آپ بیٹھتی اڑانا شروع کر دو گے؟ نہیں، بلکہ آپ کو پہلے ٹریننگ دینا ہوگی۔ ایسے ہی تمہیں بندگی کا پلین اڑانا ہے، جس بندگی میں بہت ساری سواریاں ہیں۔ ایک سواری کا نام نماز ہے، ایک کا نام روزہ ہے، ایک کا نام حج ہے، ایک کا نام زکوٰۃ ہے، ایک کا نام جو ہے حقوق العباد ہے، ایک جو ہے بیوی کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اور دیگر لوگوں کا حق ہے۔ یہ سب وہ ہیں جو تمہاری بندگی کے ایروپلین میں سوار ہیں۔ اس بندگی کے ایروپلین کو تمہیں اڑانا ہے تو یوں ہی اڑا دو گے؟ 2-4 کتابیں پڑھ لی اور سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کو اگر اللہ کا سچا بندہ بننا ہے تو پہلے عالم دین بننا پڑے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھے کہاں جاؤں، مجھے اللہ کے دین پر چلنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ تو اس وقت عالم اسلام میں 3 جگہ ایسی تھی کہ جہاں لوگ بڑے بڑے عالم علم دین دیا کرتے تھے۔ پہلا ہے سمرقند، دوسرا بخارا، اور تیسرا بغداد۔ ایسی سمجھو جیسے آج بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی جاتا ہے، کوئی کیمبرج یونیورسٹی، بڑے جو ہے۔ ایسے ہی کل جب عالم اسلام تھا تو اس وقت 3 جگہ ایسی تھی جہاں بڑی بڑی علم کی یونیورسٹیاں تھی، اور بڑے بڑے علی حضرت حضور غوث پاک بھی بغداد میں آ کر تعلیم حاصل کی ہے۔ یعنی جب تک آپ عالم نہیں بنو گے آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے ہو۔ عالم بننا کتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی جو سب سے پہلی منزل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچنے کے بعد آپ پہلے اپنے خراسان شہر میں آئے، اور وہاں سے آنے کے بعد آپ نے پہلے سمرقند کا جو ہے آپ نے سفر فرمایا، اور وہاں ایک مدرسے میں داخل ہو کر کے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ آپ 9 سال میں قرآن حافظ بن گئے تھے۔ یہ تو قرآن حافظ تو آپ وہیں بنے تھے گاؤں میں جو ہے۔ 15 سال کی
کہ جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آپ دین کے راستے میں لگ گئے اور سمرقند میں آ کر آپ نے بڑے بڑے عالموں سے علم دین حاصل کیا. اس کے بعد پھر آپ بخارا آئے, بخارا پہ بھی جو علم بڑے بڑے عالموں سے علم حاصل کیا. لیکن علم حاصل کرنے سے کام نہیں چلتا ہے. علم تو ایک تھیری ہے, جب تک کہ علم تھیری پر پریکٹیکل نہ ہو علم مضبوط نہیں ہوتا ہے. آج کے عالموں میں کل کے عالموں میں وہی فرق ہے کہ کل کے جو عالم جن سے علم سیکھتے تھے وہ اللہ کے ولی ہوتے تھے. تو جہاں وہ علم سکھا رہے ہیں, جہاں وہ تھیری بتا رہے ہیں, وہی پریکٹیکل بھی بتا رہے ہیں. اس لیے عالم کے ساتھ ساتھ انسان ولی بنتا تھا. مگر آج جو موجودہ دور میں جو ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی مسلک کے مدارس ہوں, وہاں علم تو سکھایا جا رہا ہے. تفسیر بھی ہے, بلاغت بھی ہے, منطق بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, اصول تفسیر بھی ہے, اصول حدیث بھی ہے, اور جو ہے علم فلسفہ, علم بلاغت, علم کلام اور بہت سارے علوم ہیں. لیکن تم نے تھیری تو پڑھی ہے, لیکن پریکٹیکل کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جایا جائے. پریکٹیکل کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے اندر کا تزکیہ نفس کیا جائے. یہ اندر کا جو شیطان ہے یہ ایسے نہیں مرتا ہے. کتابیں پڑھنے سے اندر کا شیطان نہیں جائے گا, بلکہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر یہ اندر کے شیطان کو انسان بنایا جائے. تب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عالم بنے. سمرقند و بخارا میں آپ نے علم حاصل کیا. اب آپ کو تلاش ہوئی کہ کوئی ایک سچا اللہ والا ملے تاکہ میں اس سے بیعت حاصل کروں اور اس سے روحانیت کی تعلیم دوں. تزکیہ نفس جو ہے, یاد رکھنا, جب تک علم کے ساتھ تزکیہ نفس نہ ہو, جب تک جو ہے علم مکمل نہیں ہے. میں نے کیا بتایا, کل کے علماء اور آج کے علماء میں یہی فرق ہے کہ کل کے عالم جو تھے, یا تو وہ عالم بننے کے بعد کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے سالوں رہتے تھے, تزکیہ نفس کرتے تھے, تو وہ عالم کے ساتھ ولی بھی بن جایا کرتے تھے, یا پھر ان کے پڑھانے والے ہی جو ہے ولی ہوتے تھے. تو علم کے ساتھ ساتھ جو ہے تھیری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی چل رہا ہے. مگر آج ایسا نہیں ہے. آج سند مل رہی ہے, حافظ کی ہے, قاری کی ہے, عالم کی ہے, مفتی کی ہے. وہ جو بھی تھیری تو پڑھائی گئی ہے, مگر تھیری پریکٹیکل جو ہے, پریکٹیکل کی کوئی جو اللہ والا ہونا چاہیے. مجھے پوری زندگی جو ہے, میں نے 11 سال عالم کا کورس کیا ہے, اور پورے 11 سالہ عالم کے کورس میں 1 سال مجھے ایک اللہ والا ملا ہے. صرف 1 سال. کتنا؟ 1 سال بس. وہی سنبل کی جامع مسجد جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جہاں آپ نے سنا, وہاں میں نے اس مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے وہ گنبد, جو ہرا گنبد دکھایا جاتا ہے, ہمارے استاد بیٹھ اور وہ بھی صرف ایک سبجیکٹ تھا. وہ کیا, گلستہ تھی ان کے پاس, فارسی کی کتاب گلستہ تھی. بس 11 سالہ اور یہ 20 سالہ علمی سفر میں اگر حقیقت میں کوئی اللہ والا, جس کو میں واقعی اللہ والا کہتا ہوں, سمجھے نہیں, وہ ایک ہی آدمی, میرے پیر صاحب. لیکن مجھے پیر صاحب کے ساتھ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا, اس لیے میں اپنے پیر صاحب کے بارے میں اتنا یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن جس سے میں نے سبق حاصل کیا 1 سال بیٹھ کر کے, جن کے سامنے ذہن و ادب طے کیا ہے, اور جنہوں نے مجھے جو ہے مدرسے کا سب سے شرارتی طالب علم اتنا شریف بن جائے, یہ انہی کی تعلیم کا نتیجہ تھا. وہ آپ نے جو سنبل کا جو گیٹ دیکھا جامع مسجد کا, وہاں ایک پپیے کا ایک درخت تھا. کیا تھا؟ پپیے کا درخت تھا. کہاں؟ وہ اسی گیٹ کا, آپ نے دیکھا گیٹ سے نیچے اتر رہے. یہ اونچائی بیٹ آپ مطلب اونچائی پہ ہے, جامع مسجد بہت اونچائی پہ ہے, اور دیکھنے سے متعلق ہے, مطلب وہ مغلوں کے زمانے کی ہے. بابری مسجد سے 1 سال بعد وہ مسجد بنی ہے, جامع مسجد سنبل. نیچے مدرسہ تھا سراج العلوم, باقی سبجیکٹ جو تھے کافیہ وغیرہ, شرح معتامل وغیرہ ہم نیچے پڑھتے تھے, اور ایک سبجیکٹ ان کے پاس تھا, اسی جامع مسجد میں پڑھاتے تھے. تو وہاں پپیے کا جھاڑ تھا گیٹ کے پاس میں جو ہے, اور کسی نے کہا یار دیکھیں تازہ پپیہ لگا ہوا ایک دم پورا. تو اپن چڑھ گئے جو ہے کہ اس چڑھ کے دیوار پہ چڑھے, ادھر سے چڑھ کے, اور اس کے طور کے آج تک ایسا پپیہ نہیں کھایا ہوگا پہلے. اتنا میٹھا پپیہ تھا, لیکن بعد میں مار کھانی پڑی تھی استاد کی. پھر جو ہے وہ شکایت پہنچ گئی کہ یہ جو لڑکا بھی آیا ہے, اسے لے کے کہ کیسے کر کے دیوار پہ چڑھا ہے, اور چڑھ کر کے اس نے پپیہ کیا. کہنے کا مقصد یہ میں جو کہنے جا رہا تھا کہ تزکیہ نفس علم آج مدرسوں میں اس بات کی ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. کیونکہ آج علماء کی جو کھیپ تیار ہو رہی ہے
وہ عام لوگوں کی طرح وہ بھی دین دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پھر ان میں آپس میں رسا کشی. ارے وہ میرے سامنے جاہل ہے، اسے کیا پتا علم کسے کہتے ہیں. کل اللہ والوں کی شان یہ تھی کہ وہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں، دوسروں کو اونچا سمجھتے ہیں. بہرحال تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین حاصل کرنے، ظاہری علم دین حاصل کرنے کے بعد اب ان کو لگا کہ تزکیہ نفس کے لیے کوئی مجھے اللہ والا، کوئی ایسا اللہ والا چاہیے کہ جس کے ہاتھ پر میں بیعت کروں وہ تزکیہ نفس ہو سکے. وہی تزکیہ نفس، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. جی وہ ایسی تعلیم جو اندر کے شیطان کو، حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. مدد کے ساتھ سماعت کے حدیث میں تو صاحب نے کہا رسول آپ کے ساتھ بھی؟ بولے ہاں، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے شیطان کو کیا کر لیا ہے؟ ہاں. تو یہ جو اندر کا شیطان ہے کتابوں سے نہیں بلکہ کسی اللہ والے کی صحبت سے. اس لیے کیا کہا ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء اور بہتر 7 سالہ طاعت بے ریا. کسی سچے اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحے رہنا 70 سال کی مخلصانہ عبادت سے بہتر ہے. کسی اللہ والے کیونکہ ہزاروں کتابیں پڑھنے سے دل نہیں بدلتا ہے، مگر اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے دل بدل جاتا ہے. اس نے تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یا اصحاب کہف کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے. کہا گیا ہر انسان سے کہا گیا کسی اللہ والے سے اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھو، کیونکہ اندر کا جو شیطان ہے وہ اللہ والے کی صحبت سے ہی ختم ہوگا. افسوس آج کوئی دور دور تک ایسا اللہ والا نظر نہیں آتا ہے. عالم تو بہت ہے مگر تزکیہ نفس جس کا ہو چکا ہو اور جس کے اندر جس کا دل جو ہے پاک و صاف ہو چکا ہے. تھیری تو ضرور پڑی ہے، بخاری کے اندر، مسلم شریف کے اندر جو ہے ملا حسن ہے، میفزی ہے، صدرہ ہے، کافیہ ہے، شرح جامی ہے، ہدایت النحو ہے، نحمیر ہے، میزان ہے، علم السیغہ ہے، فصول اکبری ہے. یہ تھیری پڑی ہے، کبھی صرف کی، کبھی نحو کی، کبھی بلاغت کی، کبھی حدیث کی، کبھی اصول حدیث کی، کبھی تفسیر کی، کبھی اصول تفسیر کی، کبھی جو فقہ کی، کبھی اصول فقہ کی. تھیری تو پڑی ہے مگر تھیری کو پریکٹیکل میں تبدیل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے. یہ خواجہ غریب نواز نے بتایا ہے اور پوری تاریخ بتاتی ہے کہ عالم بننے کے بعد یا تو عالم کسی اللہ والے کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور پھر اندر کا علاج ہوتا جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی اندر کے دل کو جو ہے شیطانی وسوسوں سے پاک کرنا، اندر کے دل کو جو ہے شیطانی خواہشات سے پاک کرنا، اندر کے دل کو جو ہے پاک و صاف ستھرا کر کے اللہ اس کے رسول کی محبت کا جو ہے بیج بو دینا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں.